على ما خلقتنا وعلى ما رزقتنا وعلى ما هديتنا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. احباب عزیز وقار، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 سے آج کا ہمارا درس قرآن ہے۔ آج کے درس قرآن میں چند فقہی مسائل کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا یا سمجھانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عورت کو جو اس کے بالغ ہونے کے بعد ماہواری کا عارضہ لاحق ہوتا ہے وہ، اور جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون کا عارضہ لاحق ہوتا ہے وہ، قرآن اور شریعت کی روشنی میں ان دونوں عارضوں کا ایک ہی حکم ہے۔ ماہواری والے عارضے کو فقہا حیض سے طویل کرتے ہیں، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو عارضہ لاحق ہوتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا رہتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں کا حکم، عورت کیا کیا پڑھ سکتی ہے اس حالت میں اور کیا کیا نہیں پڑھ سکتی، یہ یکساں ہے۔ جو وہ حیض کے دنوں میں کر سکتی ہوگی وہی وہ نفاس کے دنوں میں بھی کر سکتی ہوگی، اور جس کام سے شریعت عورت کو حیض کے دنوں میں منع کر دے گی، ہر اس کام سے شریعت اس عورت کو بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کے اندر بھی منع کر دے گی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، حیض کے خون کی کم از کم جو مدت رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت میں ہے وہ فقط 3 دن ہے۔ کتنی ہے؟ 3 دن۔ اگر 3 دن سے کم ہو تو وہ بیماری کا خون سمجھا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت، اگر 10 دن سے بڑھ جائے تو تب بھی بیماری کا خون ہوگا، جس کو استحاضہ کہتے ہوگا۔ اگلا مسئلہ کہ نفاس کا جو خون ہے کم از کم اس کی کوئی حد نہیں، کم از کم اس کی اسلام اور شریعت میں کوئی حد نہیں ہے۔ انتہائی ضروری مسئلہ کر رہا ہوں آپ کو۔ کم از کم بچے کے بعد جو عارضہ عورت کو لاحق ہوتا ہے اس کی کم از کم کی شریعت کے اندر کوئی حد نہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اب ایک مسئلہ درمیان سے نکلے گا۔ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا
5 دسمبر کو فرض کیا ہم نے 25 دسمبر کو جو بچے کے بعد عارضہ لاحق ہوا وہ ختم ہو گیا. عارضہ لاحق ہوا وہ گویا کہ ولادت کے 20 دن کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اس عورت نے غسل کر کے نماز پڑھنا روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. نماز پڑھنا روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ یہ میں نے کیوں کہا کہ یہ مسئلہ ضروری ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ہاں قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے شریعت کے ضروری مسائل سے دوری کی بنا پر ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ ولادت کے 40 دن بعد ہی غسل ہو سکتا ہے. اس سے پہلے غسل کو یہ اکثر لوگ عورت کے حق میں جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کیا ہے 40 دن آخری حد ہے. 40 دن جس طرح ماہانہ جو عورت کو عارضہ لاحق ہوتا ہے، میں بار بار وہ جملے نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، مقصود ہے سمجھانا. ماہانہ جو عورت کو عارضہ لاحق ہوتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت آپ علیہ السلام کی شریعت میں کتنے دن ہے؟ 10 دن. تو بتایا جائے جس عورت کی عادت ہو 5 دن کی، کیا وہ 10 دن تک غسل نہیں کرتی؟ کرتی ہے. جیسے ہی عادت کے دن پورے ہوئے اور وہ عارضہ ختم ہوا تو مائیں کیا کر لیتی ہیں، بہنیں کیا کر لیتی ہیں؟ غسل کر کے نماز روزہ شروع. غسل کر کے نماز روزہ شروع. حالانکہ اس کی زیادہ سے زیادہ حد کیا تھی؟ اونچی بولے 10 دن. اب عادت تھی 5 دنوں پہ. یہاں مسلمانوں میں مسئلہ ٹھیک ہے، یہاں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ٹھیک عمل ہوتا ہے. کسی کی 6 دن عادت تھی، 6ٹھے دن اس نے غسل کر لیا. کسی کی 7 دن عادت تھی تو 7ویں دن جیسے ہی وہ عادت ختم ہوا کیا کر لیا؟ یہ عادت بالکل عین شریعت ہے. میں اسی سے وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں عادت کے اندر یعنی کوئی مدت سے پہلے ختم ہو جائے تو غسل کر لیا جاتا ہے، اور بچے کی ولادت کے بعد جو عارضہ لاحق ہوتا ہے اس کی کل مدت کتنے دن ہے؟ یہ آخری عادت ہے. یعنی یہ میکسیمم کی بات کی ہے شریعت. منیمم اس میں ہے ہی، منیمم تو اس عارضے میں ہے ہی نہیں کہ کم از کم کیا 1 گھنٹہ ہوگا، 2 گھنٹے ہوں گے، 3. کوئی شریعت نے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا. اتنا کہا کہ ولادت کے بعد 40 دنوں کے اندر جس وقت بھی وہ عارضہ جاتا ہے عورت پہ فرض عین ہے کہ وہ فوراً غسل کرے، نماز بھی پڑھے، اگر رمضان شریف ہے تو روزہ بھی رکھے. اگر رمضان شریف ہے تو روزہ. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مسلمانوں میں یہ کتنی غلط رسم رائج ہے کہ بچہ پیدا ہوا 40 دن کے بعد ہی جناب اس نے غسل کرنا ہے، بھلے وہ 10 دنوں کے بعد ہی عارضہ جاتا رہے، بھلے وہ عارضہ کوئی فرض نہیں ہے کہ 40 دن ہی ہر عورت کو یہ عارضہ لاحق ہو، کیونکہ کوئی مدت تو بہت کم عورتوں کو لاحق ہوتی ہے. اکثر کو کم مدت کے اندر ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب روزہ بھی فرض، نماز بھی، اور آپ کو پتا ہے کہ جس بندے پر غسل فرض ہو اور وہ جان بوجھ کے لیٹ کرے، رات والا معاملہ صبح تک یہ جان بوجھ میں نہیں آئے گا. یاد رکھیں رات 10 11 12 بجے غسل فرض ہوا کسی عارضے کی وجہ سے مرد عورت پر، تو اب انہوں نے کہا صبح اٹھ کے نماز کے ساتھ غسل کر لیں گے، تو یہ ہماری اس حدیث کے اندر یہ جملے نہیں ہیں، یہ مستثنا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر حدیث معراج میں ہے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ عورتوں کو دیکھا، ایک گروہ تھا عورتوں کا جن کو اللہ پاک جہنم میں سخت عذاب دے رہا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا ان کا جرم کیا ہے، یہ کس جرم کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جن کے غسل فرض ہونے کا عرصہ ختم ہو جاتا تھا اور یہ جان بوجھ کے کئی دن لیٹ کر کے کئی گھنٹے لیٹ کر کے غسل کیا کرتی تھی. اللہ اسی وجہ سے ناراض ہوا اور ان عورتوں کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہے. اب غور کریں
ہم شریعت سے کتنے دور ہو گئے، وہاں کتنی سختی ہے، آپ کس کو بھی رہنے دیں۔ ایک بہن کو عارضہ یہ ختم ہو رہا ہے، ہم نے فرض کر لیا ہے 10 دسمبر کو بچہ یا بچی کی ولادت ہوئی اور اس کو 25 دسمبر کو جا کے عارضہ ختم ہو گیا 15 دنوں کے بعد۔ اب جو مسئلہ لوگوں کے اندر رائج ہے کہ جی 40ویں دن ہی غسل کیا جائے، تو بتائیے کتنے دنوں کی نمازیں جان بوجھ کے قضا کی؟ غسل کو رہنے دیں 25 دن، 10 کو ولادت ہوئی، 25 تاریخ کو عارضہ ختم، اور انہوں نے کہا جی 40 دن تک جانا ہے۔ تو یہ عارضہ تو لائق ہوا تھا فقط 15 دن، فقط 15، اور 40 سے 15 نکالیں گے صرف 25، تو 25 دنوں کی جو مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اب خود اس مسئلے کو بہتر جانتے کتنا بڑا جرم ہے، صحیح کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ اور ہو کیوں رہا ہے؟ ہم شریعت سے دور، ہم کس چیز سے دور ہو گئے؟ شریعت سے دور ہے۔ اب آئیے آیت مبارکہ کی طرف جا کے دو مسئلے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، اے محبوب آپ سے حیض والی عورت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے۔ اے محبوب آپ سے حیض والی عورت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب کچھ لوگ یہ سوال لے کر آئے، اس وقت آیت اتری گویا کہ سوال کو پڑھیں گے تو آیت کا شان نزول ہو جائے۔ آیت کا شان انس ان اليهود كانوا اذا حاجت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت۔ یہودیوں کی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھی، یا رسول اللہ جب ان کے کسی عورت کو ایسا عارضہ لاحق ہوتا ہے، ایسا ماہواری والا عارضہ لاحق ہوتا ہے، لم یواکلوها، یا رسول اللہ یہودی اپنی عورت کے برتن الگ کر دیتے ہیں، یہودی اپنی عورت کا بستر، اس کا کھانا پینا اپنے سے جدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے اس معاملے میں؟ ہمارے لیے اس معاملے میں وَلَمْ يُجَامِعُوهَا، اور ان دنوں میں وہ حقوق زوجیت کی ادا نہیں کرتے۔ ہمارے لیے یا رسول اللہ اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ یہ تو طریقہ کن کا ہے؟ پھر ایک مرتبہ دوہرا لیں، اس طرح عارضے والی عورت خواہ عارضہ ماہواری کا ہو یا بچے کی ولادت کے بعد کا ہو، بول دیں بچے کی ولادت کے، تو یہودیوں کی عادت کیا تھی؟ اس عورت کا بستر الگ، اس عورت کے کھانے پینے کے برتن، گویا کہ اس کے جوتے کو، اس عورت کے استعمال شدہ برتنوں کو یہودی نجس اور ناپاک سمجھتے تھے۔ یہودی نجس اور غیر صحابہ کرام نے اسلام کی روشنی میں آقا کریم سے فتویٰ لینا تھا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا سنا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب ہم کیا کریں؟ پہلے تو جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، اب تو ہر مسئلے میں اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تو اس مسئلے میں بھی ہمیں رہنمائی اسلام کی درکار ہے۔ میں آقا کریم نے خاموشی اختیار کروائی تو فوراً جبریل امین آ گئے، فوراً جبریل قرآن کی آیت ہے یسألونک عن المحیض، آپ سے عارضے والی عورت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے ہیں صاحب، آپ دے دیجیے ان کو جواب، قل هو اذى، ان کو فرما دیں وہ تکلیف دہ چیز ہے۔ ہم حکمت کا ترجمہ کر رہے ہیں، قل هو اذى، وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ تکلیف دہ چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء في المحيض، اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کو بتا دیجیے کہ اس عارضے میں خواہ وہ ماہواری کا ہو یا، اس لیے وہ مسئلہ بتایا تھا کہ ان دونوں کا حکم شریعت میں جس چیز کو کرنا ہے یا جس کو نہیں کرنا وہ برابر ایک ہی ہے۔ کوئی بھی ان دونوں میں سے عارضہ ہو تو فرمایا محبوب اپنے امت کو بتا دے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس عارضے میں شوہر خاص حقوق ادا نہیں کر سکتا، شوہر خاص حقوق ادا نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو حرام کا ارتکاب کرے گا،
اگر کرے گا تو حرام کا ارتکاب کرے گا. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ان سے خاص حقوق کے اعتبار سے قریب نہ جاؤ. حتى يطهرن، حتیٰ کہ وہ پاکی کے دنوں میں آ جائے. حتیٰ کہ وہ کن دنوں میں آ جائے؟ وہ عارضہ ختم ہو جائے. وہ عارضہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہودیوں کے اندر یہ بات بھی چلی گئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ان دنوں میں یہ جو دو عارضے ہم نے آپ کو بتایا، ولادت کے بعد والا عارضہ یا ماہواری والا جو عورت بالغہ بھی ہو گئے حملہ بھی، تو یہودیوں کو پتہ چلا کہ مسلمان کے نبی نے ان کو اجازت دی ہے اس عورت کے ساتھ کھانے کی. ان عارضے کے دنوں میں اس عورت کے ساتھ شوہر کو کھانے کی اجازت دے دی، اس کے ساتھ بیٹھ کے پینے کی اجازت دے دی، ایک ہی بستر پہ دونوں کو سونے کی اجازت دے دی، اور اس کے جھوٹے کو پاک ہونے کا فتویٰ دے دیا. اس عارضے والے عورت کے جھوٹے کو پاک ہونے کا صحیح مسلم میں حدیث موجود. سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ عفیفہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق علیہ السلام فرماتی ہیں جب میں اس عارضے والے دنوں میں ہوں، ماہواری کی بات کی، جب مجھے ماہواری والا عارضہ لائق ہوتا تو میرے آقا کریم کا میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ فرماتی میں جس برتن میں پانی لے کے پی رہی ہوتی، جس برتن میں پانی لے کے پی رہی ہوتی، میرے آقا کریم مجھ سے وہ برتن لے لیتے. مجھ سے وہ برتن، جس جگہ برتن پہ میں نے منہ لگا کے پانی پیا ہوتا، میرے آقا کریم اپنے نورانی ہونٹ اسی جگہ رکھ کے اسی میرے بچے ہوئے پانی کو آپ نوش کروا لیں. اور فرماتی ہیں امی جان، کیونکہ مسلمانوں کی میرے آقا کریم کی ہر بیوی ماں ہے، ہماری امی جان نے فرمایا کہ جس دن میں اس طرح کے عارضے میں ہوتی اور ہمارے گھر میں گوشت پکتا، ہمارے گھر میں کیا پکتا، تو میں جس بوٹی کو اٹھاتی اپنے کھانے کی غرض سے، میں کچھ کھا لیتی تو میرے آقا کریم مجھ سے وہی لے لیتے. یہ ہے شوہر بیوی کا پیار، یہ ہے میرے آقا کریم کی سیرت، یہ ہے آپ کا کردار. مجھ سے آقا کریم وہ بوٹی جس کو میں کچھ کھا چکی ہوتی، اور میں ہوتی کن دنوں میں ماہواری والے، کن دنوں میں جو مہانہ عورت کو ماہواری کے دن آتے، اور میرے آقا اس بوٹی کو اسی جگہ اپنے مبارک دہن سے تناول فرمائی جائے. اور میرے آقا کریم اپنی ایک بیوی کو ارشاد فرمایا کہ مجھے مصلی دینا، میں نے نماز پڑھی، مجھے مصلی دینا میں نے. تو آپ کی بیوی نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو عارضے میں ہوں، گویا میں حیض میں ہوں. گویا میں کس حالت میں ہوں؟ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں، حیض تیرے مصلی اٹھا دو میں نے نماز پڑھنی ہے، مصلی اٹھا دو میں نے نماز پڑھنی ہے. چوتھی حدیث، میں یہ حدیثوں کا مفہوم عرض کرتا جا رہا ہوں تو وقت نہیں ہے پوری حدیث عرض کی جائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ عائشہ فرماتی جب میں اس عارضے میں ہوتی، آقا کریم اپنا نورانی سر میری گود میں رکھتے اور آپ لیٹ جاتے، میری گود میں اپنا سر انور رکھ کے آپ لیٹ جاتے اور قرآن کی تلاوت شروع کرواتے. اس حالت میں میرے آقا کریم میری گود میں سر انور رکھ کر مجھے کیا سنایا کرتے تھے؟ قرآن پاک سنایا کرتے تھے. اب جب یہودیوں کو پتا چلا کہ بھائی اسلام نے تو ان کو اس عورت کے ساتھ کھانے کی اجازت دے دی ہے، اس کے جھوٹے کو پاک کا فتویٰ دے دیا ہے، اس کے ساتھ سونے کی اجازت دے دی ہے، اس عورت سے ہر طرح کے کام کو، کھانے پینے کے معاملات میں کھانا پکا بھی سکتی ہے، خواہ وہ ختم کا کھانا کیوں نہ ہو، خواہ وہ صدقہ و خیرات کا کھانا کیوں نہ ہو، اسلام نے ان کو اجازت دی ہے. تو یہودیوں نے پھر کہنا شروع کیا کیا فقال ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا
کیا ہو گیا ہے مسلمان کے نبی کو، یہ ہر کام میں ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں، یہ ہر کام میں ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہودی ان دنوں میں اپنی عورتوں کے بستر، اپنی عورتوں کے برتن اپنے آپ سے کیا کر دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے اس حالت میں عورت کا جھوٹا نجس ہے، اس حالت میں عورت جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ میں قربان ہوں اپنے آقا کریم پر، اپنی امت کے حالات کو کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں میری امت میں یہ جہالت لوٹ جائے گی، اس لیے رسول اللہ نے یہ سارے معاملات آج سے 1400 سال پہلے ہی طے کروا دیے۔ فرمایا اس عورت کے ساتھ کھانے میں شوہر کے لیے کوئی مذائقہ، اس کے ساتھ پینے میں شوہر کے لیے کوئی مذائقہ، اس کے ساتھ سونے میں شوہر کے لیے کوئی مذائقہ، اس کے جھوٹے کو ناپاک میرا دین کہتا، وہ کوئی چیز پکا ڈالے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت ہے۔ جب اتنی بات یہودیوں نے کی تو دو صحابہ اس بات کو سن کر کریم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ایک شخص کا نام ہے اسید بن حدیر اور دوسرے کا نام ہے عباد بن بشر، ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے آپ نے یہ ہمیں اسلامی فتویٰ دیا ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ سوائے خاص حقوق کے بقایا سارے معاملات کی اسلام اجازت دیتا ہے، سارے معاملات کی اسلام کیا دیتا ہے، ہاں وہ اسلام نے حرام کر دیا، ان دنوں میں وہ کام ہو سکتا نہیں۔ تو یا رسول اللہ یہودی تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا نبی ہر کام میں ہماری مخالفت کرتا ہے، ہر کام میں ہماری کیا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اس مخالفت کو پورا نہ کرنے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہر چیز میں اسلام نے اجازت دی لیکن ایک چیز کو حرام کیا، ان دنوں میں ایک چیز کو کیا کیا، ان صحابہ کا مقصود وہ چیز تھی، یا رسول اللہ پھر مخالفت کو پورا ہی نہ کر دیا جائے، چلو یہ اچھے طریقے سے چلنے لگے، میرے آقا کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا، میرے آقا کریم کا چہرہ مبارک، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جس چیز کے بارے میں اگرچہ وہ تو یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو پوری مخالفت کر لیتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوگی وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ ان کو پھر فرما دیجئے کہ ان دنوں میں خاص حقوق شوہر اپنی بیوی کے ادا کر سکتا، ہاں بقا ساری باتوں کی جانت۔ اب ان دونوں نے اور باقایا صحابہ کرام جب آقا کریم کے چہرہ مقدس کا رنگ متغیر، آپ کے چہرہ مقدس کے رنگ کے متغیر ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ناگوار بات آپ سے پوچھی جاتی جو آپ کو پسند نہ ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک پہلے سے زیادہ سرخ ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ۔ ہمارے والی بات نہیں ہوتی تھی، ہمیں تو غصہ ہے ہمارے چہرے دیکھنے نہیں ہوتے، ہماری بات نہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں آقا کریم کا کسی مسئلے کی بنا پر جو مسئلہ ایسا ہو جس طرح جو بھی آ گیا تو آپ کو غصہ آتا، آپ کا چہرہ متغیر ہوتا، تو مطلب کیا لیا صحابہ نے، کیا صورتحال اور چہرے میں کیا تبدیلی آتی، فرماتے ہیں اتنا سرخ چہرہ مبارک ہو جاتا، معلوم ہوتا کہ انار کے دانے کے برابر پسینہ ٹپکنا چلتا ہے، اتنا پہلے سے زیادہ حسن، پہلے سے زیادہ حسن جاتا، اور صحابہ سمجھ لیتے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گزری ہے، یہ مطلب ہے چہرہ مبارک کا متغیر ہو گیا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ کیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ ان دونوں سے کیا ہو گئے، بولے نا ناراض ہو گئے، بس وہ دونوں تھوڑے ہی مجلس سے دور گئے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے، جب انہوں نے دیکھا معاملہ یہ اٹھ کے چلے گئے تو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ کسی نے پیش کیا، دودھ کا کیا پیش کیا، یہ سارے انتظامات میرے آقا خود فرما لیا کرتے تھے، غائبانہ معاملات ہیں یہ سارے، تو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں فوراً کیا آ گیا، دودھ کا۔ میرے آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا وہ دونوں کہاں گئے، سبحان اللہ، کیسے شفیق آقا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آقا ان سے کیا ہو گئے،
دودھ جو ہے میرے آقا نے فرمایا وہ دونوں کہاں گئے؟ اسید اور عباد کہاں گئے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ فرمایا ان کو بلا، جاؤ ان کو بلا کے، صحابہ بلا کے لے، میرے آقا کریم نے وہ دودھ کا پیالہ ایک دونوں کو فرمایا یہ تم دونوں نے پیا ہے، یہ پیالہ تم دونوں نے پیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آقا کریم ان سے ناراض نہیں ہوئے، وہ سوال ہی کچھ ایسا ہے، وہ سوال ہی کچھ ہے، کیونکہ فوراً تو دودھ کا پیالہ عطا فرما دیا، اور جس سے بندہ ناراض ہو اس کو کوئی چیز دیتا علامت بن گیا۔ صحابہ نے کہا ہمیں اب سمجھ آئی کہ میرے آقا کریم کس بات پہ چہرہ مبارک متغیر ہوا، ناراضگی کی وجہ سے نہ تھا، اگر ناراضگی ہوتی تو گئے ان کو کبھی بھی واپس۔ یہ ہمارے مہربان آقا ہے، یہ ہمارے شفیق آقا ہے، یہ ہمارے اپنے امت سے محبت کروانے والے آقا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلایا۔ اب چند ایک مسائل، جس عورت کو ان دونوں میں سے کوئی عارضہ لاحق ہو، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، نہ وہ عورت نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی روزہ نہیں، فرض ہو واجب ہو نفلی کوئی روزہ رکھ سکتی۔ ہاں جو روزے اور جو نمازیں ان عذر کی وجہ سے رہ گئی، اسلام نے اس عورت کو نمازیں معاف کر دی۔ نمازیں کیا کر دی؟ مثلا 25 دن ایک عورت کو ولادت کے بعد یہ عارضہ لاحق ہوا، اس کے بعد رک گیا تو 25 دن کی نمازیں اللہ کی طرف سے معاف، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ معاف۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، اور تم کو سیاہ حدیث موجود ہے، تم عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہو اور اپنے دین کے اعتبار سے بھی، اور تمہیں سے کسی عورت نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، فرمایا دین کے اعتبار سے تو اس لیے ناقص ہو کہ مرد ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہی جائے گا، لیکن تمہیں دو عارضوں میں سے کوئی بھی لائق ہو گیا تو نماز نہیں پڑھ سکتی، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی نمازیں ہوتی رہیں گی اور تمہاری نماز، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں نماز ان دنوں کو معاف فرما دی ہے، اور جو روزے رہ گئے بعد میں ان کی قضا تم نے فرض کی ہے، بعد میں ان کی قضا تم نے کیا کی ہے؟ مثلا رمضان شریف میں کسی عورت کے ان عارضوں کی وجہ سے جتنے روزے رہ گئے 5 10 15 20، تو جب عارضہ جاتا رہے گا بعد میں ان روزوں کا رکھنا اس ہماری بہن پہ اسلام نے کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ ہر نمازیں رسول اللہ نے معاف، نمازیں میرے آقا کریم نے اب معاف کیوں کی ہے؟ کیونکہ حج عظیم لازمات، ہر عورت کی 6-7 دن کی عادت و فرض کرے، ہر مہینے بالغ عورت 7 دن کی قضا کرے، بیچاری 22 دن کی ادا پڑے، پھر تو وہ نمازوں میں رہے، کیونکہ نمازوں کا معاملہ زیادہ تھا، اس لیے آپ کا کریم نے فرمایا چلو عورتوں کو معاف، چلو عورتوں کو ان دنوں کی نمازیں، اور روزے کتنے آئیں گے؟ سال میں صرف 1 مہینہ، سال میں صرف اس کے اندر جو چند روزے رہ گئے وہ پھر پورے سال میں پورے کرنے، کوئی پہلے رکھنے کی ضرورت نہیں، مثلا 10 روزے رہ گئے ہر مہینے میں 1 رکھتی ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو وہاں آسانی تھی اس لیے روزوں کو معاف فرمایا۔ یہاں عورتوں کے لیے مشقت تھی، گھریلو کام نہیں ہے، اولاد کی دیکھ بھال نہیں ہے، اپنے شوہر کے معاملات نہیں ہے، تو میرے آقا کریم نے اپنی امت کی عورتوں پہ شفقت فرمایا کیونکہ یہ ان کو ہر جائے گا، لہٰذا نمازیں میں نے معاف کر دی، نمازیں ہم نے کیا کر دی، اور روزہ کیونکہ 10 رہ جائے 20 رہ جائے 30 کے 30 رہ جائے، 30 روزوں کو 11 مہینوں میں رکھنے میں کوئی حرج لازم آتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو بھی سمجھ آ رہی، 30 روزے 11 مہینوں کوئی حرج نہیں آتا، تو بندہ کسی بھی اعتبار سے سوچے تو میرے آقا کریم نے ہمیشہ اپنی امت کا خیال رکھا ہے، ہمیشہ اپنی امت کا خیال رکھا ہے۔ ایسی عورت نہ تو قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ ایسی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ ایسی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ ان آرزو میں مبتلا عورت مسجد میں آ سکتی ہے، ہاں کوئی مسجد نہیں ہو، ہاں نہ اس آرزو میں مبتلا عورت کعبہ مشرفہ کا طواف کر سکتی ہے۔ سید عائشہ
رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حج میں تشریف لے آئے اور آپ ایک جگہ بیٹھ کے رو رہی تھی، ایک جگہ بیٹھ کے رو رہی تھی. میرے آقا کریم سے میں حدیث موجود ہے، فرمایا کیا تو حیض والی ہو گئی؟ کیا تو حیض والی ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، سوائے طواف خانہ کعبہ کے بقایا سارے کام کرنے کی تجھے اسلام اجازت ہے. تجھے اسلام کیا دیتا ہے؟ اب دیکھیں یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ آنے والوں کے لیے مسائل نکلے، آنے والوں کے لیے. فرمایا خانہ کعبہ شریف کا تو طواف اس حالت میں عائشہ کر سکتی، اس کے سوا سارے کاموں کی تجھے اسلام کیا دیتا ہے؟ باقی سارے رکن ادا کر، کیونکہ بقایا جتنے رکن ہیں کسی کے لیے طہارت شرط ہی نہیں. وقوف عرفہ کے لیے طہارت شرط، وقوف مزدلفہ کے لیے طہارت شرط، وقوف منا کے لیے طہارت شرط، حتیٰ کہ السعی بین الصفا والمروہ اس کے لیے اسلام نے طہارت شرط. تو جس کام کے لیے شرط تھی وہ تھا طواف. میرے آقا نے فرمایا سوائے طواف کے باقی سارے رکن ادا کر. جب یہ ختم ہو جائے گا طواف بھی ہو جائے گا، جب یہ ختم ہو جائے گا طواف بھی. پھر کوئی بندہ سوال کرے کہ جو حج کا طواف ہے، طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، وہ تو 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے کرنا لازم ہے. بھائی صاحب یہ اس کے لیے مسئلہ ہے جس بھائی کو کوئی عارضہ نہیں اور جس عورت کو ان دنوں میں عارضہ ہے تو ہے اس کے لیے میرے آقا نے اجازت دیا. فرمایا جب تیرا عارضہ جائے تو طواف کر لے، جب تیرا عارضہ جائے تو کیا کر لینا؟ طواف کر لینا، کیونکہ اللہ کی طرف سے عارضہ ہے کوئی اس کا اپنا تو قصور ہی نہیں اس کے لیے. تو اب غور کریں، آخر میں ایک بات پھر عرض کروں گا جو ابتدا میں کی تھی. نمبر 1 کہ کوئی بھی عارضہ ہے، بچے کی ولادت والا یا ماہواری والا، جب بھی وہ عارضہ ختم ہو جائے اپنی کل مدت سے پہلے عورت میں غسل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ حیض ہو جاتا ہے، اور نمازیں روزہ سب کچھ فرض ہے. حتیٰ کہ ایک عورت کو 30 دسمبر دن 12 بجے بچہ پیدا ہوا اور دن کے 4 بجے جا کے اس عورت کا وہ عارضہ جاتا ہے، ممکن نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کو غسل کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے. ہاں فقہا نے لکھا اگر ڈاکٹر کہہ دیں کہ اس حالت میں غسل کرے گی عورت تو کیا ہو جائے گی؟ بیمار ہو جائے گی، تو اسلام نے اس کا متبادل دے دیا، تیمم کرے. کیا کرے گی؟ تیمم کر کے نماز پڑھنا اس سے فرض ہو جائے جس طرح بھی ممکن. وہ بھی اسلام نے بڑی رعایتیں دے رکھی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، یہ سکت بھی نہیں، کم از کم اشارہ کر سکتے تو اسلام نے کہا اشارے سے پڑھ. کیونکہ الدین یسر، ہماری شریعت بڑی آسان ہے، ہماری شریعت بڑی آسان ہے. ہم نے شریعت سیکھی نہیں، شریعت سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم اپنی شریعت کو بڑا مشکل کہتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کی شریعت مشکل سیاہ حدیث یسر ولا تعسر او کما قال الاسلام. فرمایا میری امت کو دینی مسائل میں آسانی دینا، پریشانی میں مبتلا نہ کر دینا. آسانی کی کرتے ہیں نا، میرا دین آسانی کی دعوت ہے. میرا دین کس چیز کی؟ تو جب بھی ختم ہو جائے عورت کو غسل کر کے نماز روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ اگر وہ نہیں کرے گی، اور جو آج کل رسم چلی ہوئی ہے کہ چلا ہی پورا کرنا ہے، تو اسلام کی روشنی میں جو وبال اس پہ پڑے گا وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا. نمبر 2، ان آرزو میں اس عورت کے جھوٹے کو ناپاک سمجھنا ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف. ابھی آیت کے شان نزول سے عرض کیا یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا. کن کا عقیدہ تھا؟ صحابہ جب پوچھ رہے ہیں تو آپ نے پورا قرآن نازل کیا. قرآن کے اندر باقاعدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کو اللہ پاک نے نازل فرما کے ساری امت کے رہنمائی فرما دی کہ ان آرزے والی عورتوں کا جھوٹا ناپاک، ان کے ساتھ کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، ان سے کوئی چیز پکوا کے اس پہ ختم دلانا بھی جائز. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں، آپ مجھ سے اس مسئلے کو زیادہ جانتے ہیں کہ معاشرے میں اس مسئلے میں کتنا نا علمی پائی جاتی ہے، کتنا دین سے دوری پائی جاتی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے مسائل سیکھ کر
ہمیشہ شریعت کے اصول پر زندگی گزارنے کی توفیق عظیم فرما گئی ہے۔ عورت تلاوت اور درود شریف وغیرہ کو ذکر اذکار کر سکتی ہے؟ ایک مسئلہ بھائی نے پوچھا ہے، تلاوت کا مسئلہ تو میں نے میرے خیال میں عرض کر دیا کہ ان دنوں میں عورت تلاوت کر سکتی، قرآن زبانی بھی نہیں کر سکتی۔ یاد رہے ان دنوں میں عورت قرآن کی تلاوت زبانی بھی، اس کے سوا جتنے بھی شریعت میں ذکر اذکار ہے، درود ہے، سلام ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، استغفار ہے، جتنے بھی ذکر اذکار تلاوت کے بغیر ہیں، اسلام نے ان دنوں کے اندر عورتوں کو اجازت دی ہے۔ درود بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، اذکار بھی کریں، تسبیح بھی پڑھیں، تحلیل بھی پڑھیں، تمجید بھی پڑھیں، ساری چیزوں کی اجازت ہے۔ لیکن کس چیز کی تلاوت نہیں ہو سکتی؟ خواہ دیکھ کر ہو یا زبانی، دیکھ کر ہو یا زبانی ہو، سوائے معلمہ کے۔ چلو مسئلہ پورا کر دیں، پوچھ لیا، جو معلمہ قرآن پڑھا رہے، جو معلمہ قرآن پڑھائے، اس کو ایک دنوں کے اندر اسلام نے ہیجے کر کے پڑھانے کی اجازت۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ کسی اپنے شاگرد کو اس ٹیچر نے سبق دینا چاہیے تو اسلام نے یوں اجازت دی ہے، الحمد للہ رب العالمین، ہیجے کر علیحدہ علیحدہ جملے توڑ کے پڑھانے کی معلمہ کو اجازت دی ہے، تاکہ حرج عظیم نہ لازم آئے، تاکہ حرج ممکن ہے کسی جگہ میں ایک ہی بچی پڑھانے والی اور اس کا ہر مہینے حاضر ظاہر آنا ہی ہے بالغ ہے، تو اب وہ 8 دن مدرسہ تو بند نہیں کرے گی، اس لیے ضرورت کے پیش نظر وہ کس طرح پڑھائے گی؟ ہیجے علیحدہ جدا جدا کر کے۔ معلمہ کے علاوہ کسی کو بھی قرآن کی تلاوت نیت تلاوت سے کرنے کی اسلام نے ان دنوں کے اندر اجازت اللہ جل شان سے دعا ہے۔ حتیٰ کہ اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، ان دنوں میں عورت اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، اور فقہاء نے لکھا ان دنوں میں عورت کے لیے مستحب ہے جب بھی کسی نماز کا ٹائم ہو، جب بھی کسی نماز کا مصلی بچھائے، مصلی پہ بیٹھ کر ذکر اذکار کیا کرے؟ ذکر، تاکہ نماز والی عادت قائم رہے، تاکہ نماز والی اس ہماری بہن کی عادت، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شریعت سیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عظیم۔ ایک مرتبہ شریف